اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ آج کل دین سے اتنی زیادہ دوری ہو چکی ہے، دین کی وہ موٹی موٹی باتیں جو ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے، لیکن وہ آج کل کسی کو نہیں معلوم۔ شادی کے معاملات، شادی کے بعد کے معاملات، اس سے پہلے کے معاملات، حتیٰ کہ موٹے موٹے وہ مسائل جو ہر انسانی زندگی میں ایک نہ ایک دن لازمی آتے ہیں یا روزمرہ کے مسائل ہوا کرتے ہیں، اس سے ہماری واقفیت بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ لوگوں نے جو دین سے دوری اختیار کی، اس کی بنا پر لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے خیالوں میں اور لوگوں کے عقلوں میں ایسے ایسے شیطانی وسوسے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ شیطان نے ایسی ایسی باتیں ڈالنا شروع کر دیں جن کا دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی اہم ضرورت ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہی یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات اگر ہم بستری نہ کی تو اس کا گناہ دونوں میاں بیوی پر ہوتا ہے، اور اگلے دن جو ولیمہ ہوتا ہے وہ بھی اسی پر رلائے کرتا ہے۔ مطلب اگر شادی کی رات ہم بستری نہ کی تو اگلے دن ولیمہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کا اصولی جواب جاننے سے پہلے کچھ باتیں دین سے متعلق کر لیتے ہیں۔ دین کو سمجھنے کے لیے دین کو پڑھنا، کسی عالم دین سے، کسی استاد سے پڑھنا، یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اگر کبھی بھی ہم نے دین کو خود سے پڑھنا چاہا تو ہم دین میں بجائے آگے بڑھنے کے، دین میں بجائے راہ پانے کے، ہم ہمیشہ گمراہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دین میں کچھ باتیں تو اللہ پاک نے بہت کھول کر بیان کی ہیں، اور کچھ باتیں اللہ پاک نے ابہام کے ساتھ بیان کی ہیں، جن کا ذمہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو سکھائیں، اور صحابہ کے ذمہ دیا کہ وہ اپنے تابعین کو سکھائیں، اور تابعین کے ذمہ دیا کہ وہ اپنے تابعین کو سکھائیں، اور پھر ان کو ذمہ دیا کہ وہ اپنے شاگردوں کو سکھائیں، تاکہ یہ ہم تک باتیں پہنچ سکیں۔ یہ یاد رکھیں، جب ہم دین کو خود سے سمجھنا چاہیں تو ہم دین کو بیچ بیٹھیں گے، اور ہم دین کو خریدی ہوئی اور بیچی ہوئی چیز کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے لیے ایک استاد سے، ایک مدرسے سے، ایک رہنما سے سیکھنا، تعلق رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو دین کو نہیں سمجھتے اور دین سے تعلق توڑا ہوا ہے، دین سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، ان سے گزارش ہے کہ براہ کرم شادی جیسے معاملات، شادی جیسے مسائل کے لیے بالخصوص مفتی یا علماء کرام سے اس کے لیے ضرور رابطہ کیا جائے، تاکہ آپ کو اس کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو سکیں، اور اس میں آپ کو سنت والا نبوی راستہ مل سکے، تاکہ آپ کی زندگی جو نئی ابتدا کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کر سکیں۔ کچھ وہ باتیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، اور کچھ وہ باتیں جو ہم بیان نہیں کر پاتے، لیکن ان کا جاننا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ہم سے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ کیا ہم شادی کی پہلی رات ہم بستری نہ کریں تو کیا دلہا اور دلہن دونوں پر گناہ واجب ہوتا ہے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے تو لد اور تناسل کو شادی کے بعد ہی حلال رکھا ہے، اس کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلی رات ہی ہم بستری کی جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ بیوی بدک جائے گی، بیوی خوفزدہ ہو جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ پہلی رات نہ کیا جائے۔ اگرچہ پہلی رات کرنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن سنت ہے۔ یہ یاد رکھیے، پہلی رات ہم بستری کرنا سنت ہے، ضروری بالکل نہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ بیوی کے ساتھ یہ معاملہ تدریجاً بتدریجاً کیا کریں، تاکہ بیوی آپ سے خوفزدہ نہ ہو، بیوی آپ سے نفرت نہ کرنے لگے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کا دار و مدار ساری زندگی پہ ہوتا ہے، نہ کہ صرف ایک رات پر۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے دماغوں سے یہ برے خیالات اور یہ غلط فہمیاں نکال دیں کہ اگر شادی کی پہلی رات
ہم بستری نہ کی جائے تو اس پر گناہ ہوگا دونوں جوڑوں پر، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔